اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم ہمارے اس چینل کے ذریعے آسان الفاظ میں دینی معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، پیش آنے والے جو بھی مسائل ہیں، فضائل ہیں، آسان الفاظ میں پہنچ جائے لوگوں تک، اس بات کی ادنا سی کوشش ہے، کاوش ہے۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشوراء، بہت سارے افراد جن کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے، یہ بات بھی ان کو معلوم نہیں کہ 30 اگست بروز اتوار کو 10 محرم الحرام ہے۔ اس دن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، اور اس دن کیا عمل کرنا چاہیے اور روزے کی فضیلت کیا ہے، یہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا، صحابہ کا معمول کیا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور علماء اکرام نے کیسے تدابیر بتلائے کہ روزوں کو کیسے رکھنا چاہیے، میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی بننے سے پہلے، بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں یہ روزے رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بھی آپ نے خود یہ روزہ رکھا، بلکہ اس روزہ رکھنے کا لوگوں کو حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی، رمضان کے روزے امت پر فرض ہو گئے، تو عاشوراء کے یعنی 10 محرم الحرام کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ یہ عام الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کی روزوں کی فرضیت سے پہلے امت پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، یا عاشوراء کے روزے فرض تھے، اور جیسے ہی رمضان کے روزوں کی فرضیت آئی تو یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو بندہ چاہے روزہ رکھے یا جو چاہے روزے کو چھوڑ دے۔ دیکھیے، فضیلت والے دنوں میں جو بھی اللہ کا بندہ یا جو کوئی بھی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فضیلت اس کو مل جاتی ہے، ورنہ اپنا ہی خسارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ جب عاشوراء کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس وقت صحابہ اکرام نے بتلایا کہ اللہ کے نبی اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلا سال مجھے ملے گا، جیسا کہ میں نے روایت سنائی ہے، اگلا سال ملے گا تو میں نبی کا روزہ ملاؤں گا، یا 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یا ایک اور روزہ رکھ لوں گا، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہوں۔ اور ایسے ہی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نبی کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ روایات ہے۔ اب علماء اکرام بتلاتے ہیں، جیسا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم میں، اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں صراحت کی ہے کہ 10 محرم کے روزے کی 3 صورتیں ہیں اور تینوں جائز ہیں۔ سب سے پہلے ادنا درجہ یہ کہ صرف
10 محرم کا روزہ رکھا جائے. دوسرے نمبر پر یعنی اس سے اعلیٰ درجہ اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیا جائے، 2 روزے ہو جائیں گے. اور تیسرا اس سے بھی اعلیٰ درجہ 9، 10 اور 11 3 روزے رکھے جائیں تاکہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے. یہ طریقہ ہوگا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ اگر کوئی ایک دن کا روزہ ملا لیں تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، یا 3 دن روزے رکھ لیں تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.